کے لیے جو رسول اللہ کا ادب کرے، جو نبی پاک کی حضرت صدیق اکبر مؤدب ترین آدمی. کوئی بندہ اگر باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے تو اس کو پکڑ کے کونے میں لے جاتے تھے، کہتے تھے آپ پہلے میں تجھے ادب سکھاؤں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اعمال ضائع ہو جائے. سانس بھی آہستہ لیتے تھے. مسجد کی صفائی کرنا، ڈیوٹی کرنا، خدمت کرنا، سارا کچھ کرنا، پر بیٹھتے سب سے پیچھے ہو کے تھے، سب سے پیچھے ہو کے. یہ بھی ان کا یہ اعزاز تھا، پیچھے ہٹ کے بیٹھنا. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں نمبر میرا ہے. پیچھے ہٹ کے بیٹھنا، پیچھے پیچھے رہنا. اپنے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں جی، ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام کا ادب کرنا. ہم نے نا ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب. اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں. مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں صاحب نے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے. انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو. یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے، تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے. آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا. لیکن ہم مرضی کا وہ ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا. وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا. میں پوچھ کے آیا ہوں. تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے آندہ میں پوچھ کے آیا. میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں نے آخیا سی میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ. میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی. جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے. جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے، بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے. اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی. تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے. ہیں جی کی آندے نے پیداند نہیں کہ جی سال ہی ویکھی دے نے. مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے. تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے. یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے. سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم مل جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم پہ. پر حضرت صدیق اکبر نے نرالا ہی کام کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی. صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو. ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا، پہلے وہ آ کے اللہ اکبر کا شامل ہو پھر لقمہ دے. حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور آ گئے. سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. نماز لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں. میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے. انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں، تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا. نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھاں، او مینوں کعبہ بھول گیا آئی. ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز. پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز. تیسرا قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، ادب. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں، پھر ان کو ادب بھول جاتا ہے. لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا پر پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی. نماز کے سلام کے بعد نا حدیث میں مختلف حکم آیا، استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیت الکرسی پڑھو، 33 بار سے مختلف اذکار آئے. پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. سلام پھیرتے کہ ابو بکر میں نے جو 3 دفعہ کہا تھا